بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 213 تک گزشتہ درس میں ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ آگے آیت نمبر 214 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے، حاسبہ یحسب سمجھنا، گمان کرنا، خیال کرنا، ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے، مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، یعنی اس طرح کے مسائل، اس طرح کی تکالیف، اس طرح کی پریشانیاں تم پہ نہیں آئیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، انہیں وَالضَّرَّاءُ، تکالیف اور مسائل پہنچے ان کو، ان پر تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئیں پہلے لوگوں پر۔ وَزُلْزِلُوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا، زلزلہ ہلانا، زلزلہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کو ہلاتا ہے، تو ان کو ہلایا گیا، یعنی ان پر مسائل اور تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، یہاں تک کہ اس زمانے کے جو رسول تھے علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے سب نے یہ کہا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے، نزدیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس پہ تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ خاص طور پر جب انسان سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو اس کو زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے، جس طرح یہ اب پودا ہوتا ہے گندم کا یا چاول کا یا اس طرح کے جو مطلب کمزور سے پودے ہوتے ہیں، ہوا ادھر سے آتی ہے تو ادھر دبا لیتی ہے، ادھر سے آتی ہے تو ادھر دبا لیتی ہے، تو فرمایا کہ مومن کی مثال اس پودے جیسی کہ اس پہ تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے آتی ہیں، اور فرمایا کہ منافق یا کافر کی مثال وہ مضبوط جو درخت ہوتا ہے اس جیسی ہے کہ اس پہ کوئی بھی آندھی بھی آ جائے اس کا اثر نہیں ہوتا، لیکن بالآخر پھر ایک ہی مرتبہ اس کو وہ جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے، کوئی آندھی آتی ہے۔ تو یہی مثال پہ دنیا میں زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں، فساق و فجار کفار، ان کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی کر دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون جو ہے، فرعون اپنے خدا ہونے کی دلیل یہ پیش کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، کہ 400 سال سے میرے سر میں درد بھی نہیں ہوا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ملی کہ 400 سال تک کوئی اور مصیبت آنی تو دور کی بات، سر میں درد بھی نہیں ہوا، تو کہتا تھا میں خدا ہوں، دیکھو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل جو ملی تو اسی کو اس نے گمراہی کا سبب بنا لیا۔ تو بہرحال تکلیفیں اور مصیبتیں آنا یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہیں۔ تو تکلیفوں کا آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پیارا نہیں ہے، اور تکلیفوں کا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے لیے آزمائشیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اب اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ اور بھی بیان فرمایا۔ ایک جگہ ہے ام حسبتم، سورہ آل عمران میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، شروع کے الفاظ یہی ہیں، کیا تم نے یہ گمان کیا، یہ سمجھا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں فرمایا کہ وہ جو تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کی یعنی آزمائش ہوتی ہیں۔ چلو یہ سمجھ آیا تو دیکھ لو، چلو بہتر کر لے۔ چلو پھر آگے اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں سپارے میں بھی بیان فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، صرف آمنا کہہ لینے سے ان کی خلاصی ہو جائے گی، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ صرف آمنا کہہ لیا کہ ہم ایمان لائے بھی تو آگے آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا، یعنی ان پہ آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں آئیں۔ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے گا سچوں کو اور ظاہر فرمائے گا جھوٹوں کو، کہ اس ایمان کے دعوے میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون اوپر اوپر سے دعویٰ کرتا ہے اور کون دل سے اس کے دعوے دار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اس وقت آپ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب کرتے اور ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے، یعنی مسلمانوں پہ جو مقام شریف میں تکلیفیں اور مصیبتیں آ رہی تھی کہ جو آدمی ایمان لاتا اس کو ستایا جاتا اور ہر قسم کی تکالیف اور مسائل کے پہاڑ اس پہ توڑے جاتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کس طرح اسلام قبول کرنے کی وجہ سے آپ پر مصائب اور تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اور بھی بہت سے کمزور لوگ تھے مکہ شریف میں جو ایمان لائے تھے، تو سب پہ مصیبتیں تکلیفیں آئیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ان تکالیف اور مصائب کی وجہ سے بظاہر
کافروں کی موافقت کر لی، یعنی کافر وہ کہتے کہ بتوں کو خدا مانو، ان کے خدا ہونے کا اعتراف کرو، تو اب ان تکالیف اور مسائل کی وجہ سے انہوں نے ان کی ظاہری طور پر وہ بات مان لی۔ جس طرح آج دیکھیے آپ لوگ اکثر دیکھتے سنتے رہتے ہیں یہ موبائل وغیرہ پہ کہ انڈیا کے اندر جس طرح کسی مسلمان کو پکڑ لیا اور کہا بھائی لگاؤ نعرہ جے، نہیں لگاؤ گے تو اس کو مار پیٹ سرے عام، یہ وہ دوسرا تیسرا، اس طرح کی باتیں آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے، جہاں حالانکہ انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے کہ جی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو پکڑ لو بھائی، ویسے ہی بھائی جس نے گائے ذبح کیا اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، اس کو قتل کر دو، کسی کو کہو بھائی چاہے کو بتوں کے نعرے لگانے کی۔ تو اس وقت بھی یہ ہوتا تھا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس مسائل اور تکالیف سے تنگ آ کے انہوں نے ان کی موافقت کر لی، یعنی جو وہ کہتے تھے وہ یعنی وہ الفاظ زبان سے کہہ لیے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت۔ رخصت یہ ہے کہ اگر انسان کو جان کا خطرہ ہے یا بہت زیادہ تکلیف نقصان کا خطرہ ہے تو وہ ظاہری طور پر یعنی وہ ڈر کی خاطر وہ ایسا کام کرے جو نافرمانی کا ہے، لیکن دل سے مطمئن ہے۔ لیکن عزیمت یہ ہے کہ چاہے جان چلی جائے وہ نافرمانی کا کام نہ کرے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ شریف سے ہجرت کرنے کے لیے جب مدینہ شریف کی طرف چلے تو کافروں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بھئی میرا جو مال ہے، مال و دولت سب کچھ تم لے لو، مجھے جانے دو۔ انہوں نے مال و دولت بھی لے لیا، انہوں نے کہا نہیں اس سے بات نہیں بنے گی، ہم جو کہیں وہ آپ کو کہنا پڑے گا۔ انہوں نے بتوں کے بارے میں ان سے اعتراف کروایا، یعنی جو شرکیہ کفریہ کلمات ہیں وہ کہلوائے۔ انہوں نے کہہ دیے، جب کہہ دیے تو کافروں نے چھوڑ دیا۔ اب وہ مدینہ شریف حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی تو اپنے رشتہ دار چھوڑ کے آیا، کوئی مال و دولت چھوڑ کے آیا، کوئی جائیداد چھوڑ کے آیا، میں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ایمان چھوڑ آیا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور کافروں نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ باتیں کہو تب چھوڑیں گے، تو کفریہ اور شرکیہ کلمات انہوں نے مجبور کیا کہنے پر۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت دل کی کیا کیفیت تھی؟ عرض کیا حضور دل میں تو ایمان تھا، میں تو آپ کی محبت تھی، صرف ان سے یعنی جان چھڑانے کے لیے میں نے وہ کلمات کہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی الا من اکرہ، ہاں جس کو مجبور کیا گیا۔ پہلے اس کے آیت مبارکہ اس طرح ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا ایمان کے بعد، یعنی وہ کافر ہے اور اس کے احکام کافروں والے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا جہنم وغیرہ۔ آگے استثناء کیا الا من اکرہ، ہاں جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے، تو وہ کافر نہیں ہے، اس کے کافروں والے احکام نہیں ہیں۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، ہاں جس نے شرح صدر سے کھلے دل سے اپنی آزاد مرضی سے کفر کو قبول کیا،
فعلیہ غضب من اللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یعنی اگر مجبوراً کفریہ کلمات کہے ہیں تو وہ کافر نہیں ہے، اس کے کافروں والے احکام نہیں ہیں۔ تو یہ رخصت ہے کہ ایسی صورت میں انسان زبان سے وہ بات کہہ لے جو یعنی اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن دل اسلام پر مطمئن ہونا چاہیے۔ تو وہ حدیث پاک جو ہے کہ بعض صحابہ نے کفار سے مجبور ہو کر وہ باتیں کہیں، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، حتیٰ کہ آپ غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو وہ بعض روایات میں ہے کہ لوہے کا لباس پہنا کے گرم دھوپ میں ڈال دیتا۔ اب وہ گرم دھوپ سے جب وہ تپتا ہے تو جسم کو جلاتا ہے، تو گرم یعنی لوہے کا لباس پہنوا اس سے پہن کے دھوپ میں ڈال دیتا۔ کبھی لڑکوں کو پاؤں میں رسی باندھ کے ان کو دیتا، بھئی گھسیٹو اس کو مکہ کی گلیوں میں، لیکن آپ احد احد کے نعرے لگاتے، اللہ الصمد اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ تو یہ ہر قسم کی تکلیفیں اور مصیبتیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے اور آپ کے خاندان کے ساتھ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر قید رہے کہ مکہ والوں نے مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، کوئی کھانے کی چیز انہیں فروخت نہ کرے، کوئی ان سے کسی طرح کا معاملہ نہ کرے۔ تو یہ ساری تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں آئیں مسلمانوں پر۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور اس کو گڑھے میں کھڑا کیا جاتا، پھر آرے کو اس کے سر پر رکھ کے اس کے جسم کو چیر دیا جاتا، اور یہ چیز اس کو اس کے دین سے نہیں ہٹا سکتی تھی۔ اور کسی شخص کے جسم کو لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا جاتا، اور وہ کنگھی اس کے گوشت اور اس کی ہڈیوں کو کاٹتی ہوئی چلی جاتی، اور اس کے پائے سبات میں جنبش نہیں آتی تھی، یعنی پھر بھی وہ تکلیفیں اس کو دین سے نہیں ہٹا سکتے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام نے مختلف واقعات لکھے ہیں کہ کس موقع پہ یہ نازل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ ہجرت کے ابتدائی ایام میں نازل ہوئی، بعض نے کہا کہ جنگ احد کے موقع پہ نازل ہوئی جب مسلمانوں پہ بہت زیادہ یعنی حملہ ہوا، آزمائش ہوئی۔ بعض نے کہا کہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے موقع پہ جب پورے عرب کے لشکر اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہوئے، اور وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں یعنی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ، مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی اور جو چھوٹا سا لشکر مسلمانوں کا تھا اتنے بڑے لشکر کا بظاہر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مشورہ، حضور نے مجلس مشاورت بلائی صاحب سے، بھائی کیا کرنا چاہیے، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے؟ تو سب لوگوں نے اپنا مشورہ دیا۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ہمارے علاقے میں اس طرح خندق کھود کے دشمن سے دفاع کیا جاتا تھا، تو اب مدینہ منورہ میں خندق کھودی گئی۔ اب مدینہ منورہ کی جو یعنی لوکیشن ہے، جغرافیائی حالات ہیں، 2 طرف تو پہاڑ ہیں، مشرق کی طرف اور مغرب کی جانب، یہ 2 یعنی طرفیں، تو اس طرف سے حملہ پورا لشکر نہیں کر سکتا تھا، تو یہ تو محفوظ ہیں۔ اور جنوب کی جانب جو مکہ شریف کی جانب ہے، ادھر باغات
کھجوروں کے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا کہ یہاں سے بھی لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اب کھلا رستہ شمال کی جانب ہے کہ ان کو گھوم کے اس طرف سے لشکر آئے گا اور اتنا بڑا لشکر اس طرف سے حملہ آور ہوگا۔ تو دو پہاڑوں کے درمیان جو کھلا میدان تھا، اس پورے میدان کے اندر خندق کھودی گئی، اتنی بڑی خندق، اتنا بڑا گڑھا کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکے ایک پہاڑ سے لے کر تو وہ خندق کھودی گئی۔ سخت سردی کا موسم تھا، مسلمانوں کے پاس ہتھیاروں کی کمی تھی، خوراک کی کمی تھی، ادھر اندر ہی رہنے والے یہودی جو ہیں وہ مشرکوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے کہ ان کی ساز باز سے یہ سارے عرب کے قبائل حملہ آور ہوئے تھے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یوں نقشہ کشی فرمائی ہے قرآن پاک میں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ لشکر بالائی طرف سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے، دونوں طرفوں سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب آنکھیں پتھرا گئی یعنی کھلی کی کھلی رہ گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل وہ یعنی ڈر کی وجہ سے سینے سے نکل کے منہ کو آ گئے، یعنی سخت ڈر سے یہ کنایا ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو مختلف گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت مومنوں کی آزمائش ہوئی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور سخت ان کو جھنجھوڑا گیا۔ تو بہرحال یہ تکلیفیں اور مصیبتیں یہ یعنی انسان کی آزمائش ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تم پہ ایسی آزمائشیں ابھی نہیں آئیں جیسی تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھیں۔ مستہم الباساء والضراء، اور ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، آفتیں ان پہ آئیں۔ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، ان کو جھنجھوڑا گیا حتیٰ کہ اس وقت کے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ تکلیفیں مصیبتیں جو ہیں یہ ان کو برداشت کر کے ہی انسان کو یہ درجہ اور مرتبہ ملتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف آمنا کا دعویٰ کرو اور سیدھے جنت میں چلے جاؤ، اس کے لیے تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی۔ ایک فارسی میں یہ بھی علامہ اقبال کا شعر ہے، چوں می گویم مسلمانم، جب میں کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں، بے لرزم، تو پھر میں کانپ جاتا ہوں کہ کتنا بڑا میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ چوں می گویم مسلمانم بے لرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ میں جانتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے پھر آگے مجھے اس کے تقاضوں کے لیے مجھے تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں، اور انسان کو یعنی اس کے ساتھ ساتھ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے انسان کو خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور عبادات، ریاضات، مجاہدات، یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ انسان کو اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یعنی ایک مثال کے ذریعے اس چیز کو سمجھایا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ جس طرح ہوتے ہیں نا یہ جس کو ڈچ میں تتواشے کہتے ہیں،
یہ بنوانے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا جو یہ کام کرتا تھا، تو اس کو کہا بھئی یہاں پہ شیر بنا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا تو کام ہی یہ ہے، میں تو یہ کام کرتا ہوں، آ جاؤ بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اس کو سوئی چبوئی تو اس کا درد ہوتا ہے، اس کا درد اس نے کہا بہت درد ہو رہا ہے، کیا کرنے لگے؟ اس نے کہا کرنا کیا؟ تو انہوں نے کہا شیر بناؤ، تو شیر بنانے لگا۔ اس نے کہا کہ کیا چیز پہلے بناؤ؟ اس نے کہا کہ پہلے میں شیر دم اس کا بناؤں گا، دم کی طرف سے شروع کروں گا۔ اس نے کہا کہ رہنے دو، دم رہنے دو، دم اگر نہ بھی ہو تو شیر تو ہوتا ہی ہے نا، دم کے بغیر بھی شاید شیر ہوتا ہے، تو دم رہنے دو، چلو اس کی تم۔ اور اب جو اس نے آگے شروع کیا تو اس نے کہا بھئی اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب اس نے کہا کہ میں اس کے کان بنانے لگا ہوں، ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ اس نے کہا رہنے دو، کان نہ بھی ہو تو شیر تو پھر بھی ہوگا۔ اچھا جی چلو جی، کان بھی رہنے دیتے ہیں، دم بھی رہنے دیتے ہیں۔ اس نے کہا اب کیا؟ اس نے کہا جی کہ یہ اب میں شیر کا پیٹ بنانے لگا۔ اس نے کہا اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کوئی شیر نہیں ہوتا کہ جس کی دم بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، ایسا شیر کہیں دنیا میں نہیں پایا جاتا۔ اس نے کہا کہ یہ اگر شیر بنوانا ہے تو پھر یہ سوئی کی جو تکلیف ہے یہ تمہیں برداشت کرنی پڑے گی۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کر کے آگے سبق یہ دیتے ہیں، شیر بے دم و سرو عشقم کے دید، این چنی شیر خدا خود نافرید۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی شیر جس کا نہ دم ہو، نہ سر ہو، نہ پیٹ ہو، ایسا شیر تو اللہ تعالیٰ نے بھی پیدا نہیں کیا ہے، تو تم ایسا شیر چاہتے ہو؟ چون داری طاقت سوزن زدن، این چنی شیر ریاں بس دم مزن۔ اگر تو سوئی چبھنے کی طاقت اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ایسے خوفناک شیر کے بارے میں بات نہ کر۔ اے برادر درس، اے برادر صبر کن، بر درد نیش تا رہی از نیش نفس گبر خیش۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے پھر تمہیں خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی۔ اب ایک طرف گہری نیند، مزے کی نیند ہے، گرم بستر ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بھائی فجر کا ٹائم ہو گیا ہے، تو کتنا مشکل ہے، لیکن اٹھنا پڑے گا۔ اس کے لیے یہ تمہیں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ اب دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، ادھر نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اس خوشگوار محفل کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نماز پڑھنی۔ اسی طرح اب جیب سے مال نکال کے کسی کو دینا کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے بھائی مال دیا، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، تو دینی پڑے گی۔ یعنی اس کے لیے انسان کو اپنی خواہش کے خلاف کسی طرح دیگر اسلامی وضاقتہ یہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی۔ ہم سوچتے ہیں بھائی لوگ ہنسیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے تو کسی طرف بھی نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ تو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تکلیفیں، مصیبتیں جو ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اسی طرح اسی رستے سے، یہی رستہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ مولانا روم آگے فرماتے ہیں، چیست تعظیم خدا افراشتن، خیشتن را خار و خاکی داشتن، کہ خدا کی عظمت کو ظاہر کرنا کیا ہے، یعنی اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا کیا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملانا ہے، اور چیز توحید خدا آوختن، خیشتن را پیش واحد سوختن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سیکھنا کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
فنا کر دینا ہے۔ تو یہ ہے یعنی اس کے لیے انسان کو ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر تم پر آزمائشیں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا کہ اس دعوے میں تم کس حد تک سچے ہو۔ آگے فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم، محبوب فرما دو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یعنی اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، من خیر، بھلائی کے کاموں میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تم اپنے ہی فائدے کے لیے، تمہیں اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا صلہ ملے۔ وَلِلْوَالِدَيْنِ، پس والدین پہ خرچ کرو، وَالْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں پہ خرچ کرو، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں پہ خرچ کرو، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور بے وطن مسافر یعنی جو سفر کی حالت میں اور انہیں ضرورت ہے ان پہ خرچ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو تم بھلائی کا کام کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دو باتوں کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، دونوں کا جواب دیا گیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے سوال کا جواب ضمناً یعنی اختصار کے ساتھ دیا گیا، یعنی کیا خرچ کریں اس کا جواب ضمناً ہے، اختصار کے مختصر جواب ہے، اور دوسرے کا صراحتاً اور تفصیلاً جواب دیا گیا کہ کہاں کہاں خرچ کریں۔ کیا خرچ کریں اس کے متعلق فرمایا من خیر، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو حلال اور پاک مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور حرام اور ناپاک مال کو قبول نہیں فرماتی۔ یہ تو ہو گیا مختصر، یعنی کیا خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے اور مال جو ہے حلال اور طیب پاک ہو۔ دوسرے سوال کا جواب اپنی اہمیت کے پیش نظر تفصیل طلب تھا، اس کی وضاحت کر دی۔ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، یعنی انسان اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، وہ اس پہ لازم ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب نیت درست ہے تو وہ بھی انسان کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ جو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے جب نیت درست ہے تو وہ بھی انسان کے لیے، اور بیوی بچوں پہ جو خرچ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ اور ثواب کا باعث ہے، نیت جب درست ہو۔ تو یہ تو انسان کرتا ہی ہے۔ اب اس سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حکم دیا جاتا ہے کہ خرچ کرنے کا آغاز اپنے گھر سے کرو، اور گھر میں بھی اپنے حقوق کے لحاظ سے سب سے مقدم ماں باپ ہیں، ان کی خدمت اور دلداری تمہارا فرض اولی ہے۔ اس کے بعد دوسرے عزیز رشتہ دار ہیں، اولاد، بہن، بھائی اور قریبی رشتہ دار وغیرہ، سب کے ساتھ احسان و مروت از حد عام ہے۔ اس کے بعد باری ہے قوم کے یتیم بچوں کی، مسکینوں کی اور بے وطن مسافروں کی امداد و اعانت کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے۔ یہ بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ آخری جو جملہ فرما رہے ہیں کہ امداد و اعانت یعنی کسی کی مدد کرنے کا کتنا مناسب اور فطری طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا، پھر یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ذکر کیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ اپنے تو بھوک سے بلک رہے ہوں اور بے گانوں پر آپ کی سخاوت کا می برس رہا ہو، یعنی یہ بھی وہ بھی حقدار ہیں، لیکن جو زیادہ قریبی ہیں ان کا زیادہ حقدار ہے، تو وہ پہلے یعنی اس چیز کے حقدار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر
کسی آدمی کا کوئی قریبی رشتہ دار وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو وہ اس کو زکوٰۃ دے تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنے کا، زکوٰۃ تو کسی کو بھی دی تو فرض ادا ہو گیا، جو بھی حقدار ہے زکوٰۃ لینے کا تو وہ زکوٰۃ جب اس کو دی جائے گی تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ جب فرض ادا کیا تو جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے ثواب ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، تو زکوٰۃ ادا کی تو فرض ادا کیا، ثواب تو مل گیا۔ لیکن اگر کسی قریبی رشتہ دار جو حقدار ہے اس کو زکوٰۃ دے گا تو فرمایا اس کو دگنا ثواب ملے گا کہ ایک تو فرض ادا کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ ترتیب کہ اس طرح خرچ کرو کہ والدین، اقربین، قریبی رشتہ دار، پھر آگے یتیم، مسکین اور جو یہ ضرورت مند۔ آگے فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر قتال یعنی جہاد فرض کیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ اور وہ تم پر دشوار ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور ہو سکتا ہے، ممکن ہے، پاسبل ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یعنی انسان اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، تو ضروری نہیں کہ انسان کی سوچ درست جگہ پہنچے۔ تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور یہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے بری ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ جہاد کا حکم دیا اور فرمایا کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ حالانکہ وہ تم پہ دشوار ہے، تم پہ شاق ہے۔ جہاد کے متعلق احادیث مبارکہ میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی ایمان سب سے افضل ہے، کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل جو بظاہر کتنا بھی اچھا ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے اور آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آخرت میں کوئی بھی عمل وہ تبھی فائدہ دے گا جب پہلے ایمان درست ہو، تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے ایمان۔ آپ سے کہا گیا، عرض کیا گیا کہ پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے، بہتر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حج مبرور، وہ حج جو اللہ رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، تو یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ افضل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے وہ قرار دیا۔ ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص کا جنگل میں ایک میٹھے پانی کے چشمے سے گزر ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ کاش میں لوگوں کو چھوڑ کر
یہیں رہ جاؤں، یعنی یہاں پہ پانی ہے، یہیں جنگل سے کھانے پینے کے لیے مل جائے گا، یہیں پانی پیوں اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتا رہوں، تو اللہ اللہ کرتا رہوں، نفل پڑھتا رہوں، یہیں پہ بس رہوں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں یہاں پہ قیام کر لوں۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، 60 سال اپنے گھر میں نماز پڑھنے سے تمہارا ایک وقت اللہ کی راہ میں گزارنا افضل ہے۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جو شخص اونٹنی کا دودھ دوہے جانے کے وقت کے برابر بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یعنی اونٹنی کا دودھ دھونے میں کتنا وقت لگتا ہے، تو اتنی دیر بھی جو جہاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے 3 درجے ہیں، ادنا یعنی کم، اوسط درمیانی اور اعلیٰ۔ ادنا درجہ کا اسلام یہ ہے کہ جس میں عام مسلمان ہیں، جب بھی تم سے سوال، تم جس سے بھی سوال کرو گے وہ کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، تو یہ یعنی ادنا درجہ ہے۔ تو اب یہ یہاں یاد رکھیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے مسلمان تو وہاں یہ نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ مسلمان ہے، بلکہ کہیں الحمدللہ مسلمان ہے، یعنی انسان یقینی طور پر یہ کہتا ہے کہ ہاں مسلمان ہے۔ یہاں انشاءاللہ نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ تو ایسے کاموں میں کہا جاتا ہے کہ جو انسان کرنا چاہتا ہے اچھائی کے بلائی کے کام، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جی ابھی ظہر کی اذان ہوگی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، جی عصر کے بعد جنازہ ہے انشاءاللہ جنازہ پڑھیں گے، تو یہ چیزیں انشاءاللہ۔ تو اب ایمان یہ نہیں کہ انشاءاللہ مسلمان ہیں، بلکہ الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک درجہ ادنا درجہ، کم از کم درجہ اسلام کا یہ ہے کہ جو عام مسلمانوں کا، جس سے تم سوال کرو وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اوسط درجے میں بعض مسلمانوں کے عمل بعض سے افضل ہوتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں، 8 حصوں میں اسلام کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنا یعنی ایمان سب سے بنیادی چیز ہے، یہ ایک حصہ ہوا، نماز ایک حصہ ہے، زکوٰۃ ایک حصہ ہے، روزہ ایک حصہ ہے، حج بیت اللہ ایک حصہ ہے، نیکی کا حکم دینا ایک حصہ ہے، برائی سے روکنا ایک حصہ ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ ہے، اور وہ شخص نامراد ہے جس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ تو اس طرح بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر جہاد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ التوبہ کے اندر ہے، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ کہ حضور جہاد پہ گئے، کچھ لوگ پیچھے رہ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ حضور تو جہاد پہ تشریف لے جائیں اور سفر کی اور جہاد کی تکالیف کو برداشت کریں، اور کچھ لوگ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اپنی جانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز سمجھیں، یہ ان کے لیے جائز اور مناسب نہیں۔ ذالک انہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا
کہ اس میں ان کو جو بھی بھوک پیاس پہنچے گی، تھکاوٹ ہوگی، کوئی تکلیف آئے گی، اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبت، جو تکلیف، جو پریشانی ان کو آتی ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، جو کام کریں یعنی کافروں کو زیر کرنے کے لیے، ان کو یعنی جس سے کافروں کو غیظ و غضب آئے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے جو بھی تکلیف ان کو پہنچے گی، الا کتب لہم بہ عمل صالح، تو اس کے بدلے ان کے لیے نیک اعمال لکھے جائیں گے، یعنی ہر قدم پہ ان کے لیے نیکی اور ہر عمل پہ ان کے لیے نیکی لکھی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین، احسان کرنے والے، بڑائی کرنے والے، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ یہاں ایک بات جو ہے بڑی قابل غور ہے، یہ جو جہاد کا لفظ ہے یہ ہمیشہ ہی اسلام کے مخالفوں کے نشانے پہ رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی جہاد کے لفظ کو اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان اس لفظ کو زبان پہ لاتے ہوئے ڈریں، جہاد کا لفظ، حالانکہ جہاد کا لفظی معنی ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اب جہاں جس طرح کی محنت اور کوشش کی ضرورت ہوگی وہی جہاد ہوگا۔ اگر ملک و ملت پہ یعنی ایسا وقت آ جائے کہ جان پہ کھیلنا پڑے، جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو جان کا نذرانہ پیش کر دیا جائے، اور اگر کہیں جس طرح کے جہاد کی ضرورت ہوگی، غربت کے خلاف جس طرح کہا جاتا ہے جہاد کرو، جہالت کے خلاف جہاد کرو، ظلم کے خلاف، تو جہاں جس طرح کی کوشش کی ضرورت ہوگی اس طرح کی کوشش کرنا، اسی کا نام جہاد ہے، جہاں جس طرح ضرورت ہو۔ اب ایک طرف پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تو جو اسلام کے مخالف ہیں وہ اس لفظ کو بدنام کر رہے ہیں اور اس کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ستم یہ ہے کہ کچھ لوگ جو اسلام کے دعوے دار ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، اور جہاد کے نام پہ وہ فساد پھیلا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ایک طرف تو یعنی پراپیگنڈا ہو رہا ہے اور دوسری طرف وہ جو ہے اسلام کی ایک غلط تصویر پیش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ مثلا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بے قصور آدمی کو ویسے ہی مار دیا جائے۔ اب وہ کوئی آدمی، کوئی مزدور ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی نماز میں، کوئی عبادت کے اندر مشغول ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا کوئی پولیس والا، فوج والا اپنی ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، کوئی آدمی آئے اور آ کے اس کو مار دے، تو یہ چیز اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بے قصور آدمی کو مار دیا جائے۔ یہ یعنی ان کی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی بے قصور کو مار کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف نہیں ہے کہ بے قصور آدمی کو مارنا پاکستان میں ناجائز ہے یا سعودی عرب میں ناجائز ہے، وہ ہالینڈ میں بھی نہیں کر سکتے، امریکہ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ چیز جہاد نہیں ہے کہ کسی بے قصور آدمی کو بم سے اڑا دو اور مار دو اور یہ سمجھو کہ ہم، نہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ لیکن جب ملک و ملت پہ مشکل وقت آئے تو اس وقت اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ بھی جہاد ہے، اور اگر اس کا موقع نہیں ملتا تو جہاں جس طرح کی کوشش اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی کوشش اور محنت کرنا، اس کا نام ہے جہاد۔ چنانچہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، بعض مستشرقین، اب یہ ایک خاص لفظ تھا مستشرق، وہ لوگ، ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح ہم اہل مشرق ہیں اور یہ علاقے ان کو اہل مغرب کہا جاتا ہے، ویسٹ والے اور ایسٹ والے، تو وہ نان مسلم، وہ غیر مسلم جو
اسلامی علوم کو حاصل کریں. مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اسلامی علوم کو حاصل کریں صرف اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی کمزوری ڈھونڈیں، کوئی اعتراض کریں، کوئی الزام کریں. تو اس وجہ سے انہوں نے یعنی قرآن پاک کو سیکھا، اس کا ترجمہ، اسلامی علوم کو سیکھا، عربی کو سیکھا، اور پھر انہوں نے آگے کتابیں بھی لکھی اور اسلام پہ اعتراض کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ. تو ایسے لوگوں کو مستشرقین کہا گیا کہ ہیں کہ مغرب رہنے والے لیکن وہ انہوں نے مشرقی علوم کو، اسلامی علوم کو حاصل کیا، اور مسلمان نہیں ہیں لیکن اسلامی علوم کو حاصل کیا، اور مقصد صرف اور صرف اسلام پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کرنا اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنا. اور یہ چیز ایک تحریک کے طور پر یعنی ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے. اسلام یعنی جہاد کے نام کو تو صرف اب میڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے، لیکن یہ تحریک جو ہے یہ شروع سے چلتی آ رہی ہے، اور بہت صدیوں پہلے بھی ایسے لوگ ویسٹ میں ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی علوم کو اور قرآنی علوم کو حاصل کیا، اور پھر اس نیت سے حاصل کیا کہ قرآن پہ اور اسلام پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کریں اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں. تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بعض مستشرقین نے اسلامی جہاد کو عجیب رنگ میں پیش کیا. یعنی وہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کام ہی بس ہر وقت لڑتے رہنا، تلوار پکڑی اور لڑتے رہنا اور مارتے رہنا اور لوگوں کو لوٹ لینا، اور یہ یعنی ان کا یعنی اس انداز میں پیش کیا. حالانکہ اگر غور کیا جائے بڑی پیاری بات انہوں نے لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہر وقت وہ جنگ و جدال میں مصروف رہتے تھے اور لوگوں کو لوٹ لیتے تھے، ہر وقت تلواریں سونتے، پرامن بستیوں کو برباد کرتے اور لوٹتے اور زبردستی لوگوں کو دین میں داخل کرتے تھے. یعنی یہ بھی ایک بہت بڑا الزام ہے، حالانکہ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ اور جبر نہیں ہے، کسی کو زبردستی تو مسلمان نہیں بنا سکتے. تو بہرحال تو فرماتے ہیں کہنے کو انسان جو چاہے کہے، لکھنے کو جو دل میں آئے لکھ دے. یعنی اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، ہر آدمی آزاد ہے، جو چاہے لکھتا رہے، جو چاہے کہتا رہے، لیکن اس سے حقیقت تو بدل نہیں جاتی، واقعات تو مسخ نہیں ہو جاتے. تاریخ کے صفحات اور قرآن کی یہ آیت ان کے سارے افسانوں کی تردید کے لیے کافی ہے. کوئی قوم اگر طاقت کے نشے میں مست ہو، اس کے وسائل کی بہتات ہو اور اس کے مقابل کمزور ہو، اور دین اور اخلاق کا کوئی ضابطہ بھی اس کے لیے روکنے والا نہ ہو، تو مانا جا سکتا ہے کہ ایسی قوم جنگ کا اعلان کر دے تاکہ کمزور دشمن کو نیست و نابود کر کے اپنی حکومت کو وسعت دے، اپنے خدمتگاروں کی صفوں میں اضافہ کرے. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ طاقتور ہے، طاقت کے نشے میں وہ اندھا ہے اور اس کے سامنے اس کا مخالف کمزور ہے تو اس پہ حملہ آور ہو جائے، یہ تو ہوتا ہے. لیکن تاریخ میں ہمیں ایک بھی مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ کمزور، تعداد میں کم، سامان جنگ سے یکسر معلوم قوم نے شوقیہ طور پر اپنے طاقتور، کثیر التعداد، ہر قسم کے اسلحہ سے لیس قوم کو جنگ کے لیے للکارا ہو. ایسے تو نہیں ہو سکتا. جو کمزور ہوتا ہے وہ جنگ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بھئی مضبوط ہے میرا مخالف جو ہے تو اسے جنگ نہ کی جائے، اور طاقتور جو ہوتا ہے وہ طاقت کے نشے میں مست ہوتا ہے. تو اب مسلمان تو کمزور تھے تو مسلمانوں پہ تو جبر کیا گیا. اب دیکھیے اگر ہم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مدنی جو زندگی ہے اسی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بدر میں مقابلہ ہوا، کافر جو ہیں وہ حملہ ہوئے، 1000 کا لشکر لے کے آئے اور اس کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم مسلمان جن سے مقابلہ ہوا. احد میں پھر کافر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں نے دفاعی جنگ کی. غزوہ احزاب خندق میں پورے عرب کے قبائل 10,000 کا لشکر لے کے آئے، مسلمانوں نے خندق کھود کے اپنا دفاع کیا.
اب اگر مسلمان حملہ آور ہوئے ہیں تو وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے ہیں، اور اس میں بھی یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کا معاہدہ تھا، کافروں نے خود معاہدہ توڑا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا بھائی تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ حالات وہ تھے کہ مکہ والوں میں مقابلہ کرنے کی سکت اور طاقت نہیں تھی اس زمانے کی روٹین کے مطابق، بلکہ آج بھی ایسے ہوتا ہے جب کوئی کسی کو پتہ کرتا ہے تو وہاں نہ کسی کی عزت محفوظ ہوتی ہے، نہ کسی کا مال و دولت محفوظ ہوتا ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے بھائی ٹھیک ہے، جتنے بھی جنگ کے قابل ہیں سب کو قتل کر لو، اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لو۔ تو کوئی آدمی اعتراض نہیں کر سکتا کہ اس زمانے میں روٹین ہی یہی تھی کہ جب دو لشکروں دو قبیلوں کی جنگ ہوتی تھی تو جو جنگ جیت جاتا تھا وہ یہی کرتا تھا کہ مقابل کے نوجوانوں کو قتل کر دو اور عورتوں اور بچوں کو غلام اور لونڈیاں بنا لو۔ اگر حضور یہ حکم دیتے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، بھائی یہی روٹین ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی سے بدلہ لینا تو دور کی بات ہے، کسی کو اس کی سابقہ زیادتیوں کو یاد کرا کے اس کو شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں علامہ بھی نہیں دیا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر قسم کے 13 سالہ مکی دور، اس میں تکالیف اور مسائل، کون کون سی وہ مصیبت تھی، کون کون سی وہ تکلیف تھی جو مکہ والوں کافروں نے مسلمانوں کو نہیں پہنچائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو۔ پھر ہجرت کے بعد بھی حضور یعنی وہاں سے 10 دن کے سفر کے فاصلے پہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور وہاں پر بھی امن اور سکون نہیں، وہاں بھی چین نہیں لینے دیا۔ تو اس کے باوجود جب حضور کو اختیار ملا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ اور عام معافی کا بھی کیسے کہ جو سب سے بڑے دشمن تھے ابو سفیان، جن کی زندگی گزر گئی تھی مخالفت کرتے ہوئے، تکلیفیں مصیبتیں پہنچاتے ہوئے، فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ پورا مکہ شہر ابو سفیان کے گھر میں تو نہیں آ سکتا تھا، تو سوال پیدا ہوا ہوگا کیا کہ حضور میرے گھر میں تو سارے نہیں آ سکتے، اچھا بھائی جو حرم شریف میں آ جائے لڑائی نہیں کرے گا اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی معافی ہے۔ اب سارے پورا شہر، حرم میں بھی چھوٹا سا مطلب حرم کا صحن تھا، وہاں نہیں جمع ہو سکتے، فرمایا اچھا جو گھر میں بیٹھ جائے دروازہ بند کر لے اسلحہ رکھ دے، جو لڑائی نہیں کرے گا اس کو امن ہے۔ تو کوئی تاریخ مثال اس کی پیش کر سکتی ہے کہ کسی نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ جب ان پہ غلبہ حاصل کیا ہو تو ان پہ اس طرح عنایات، اس طرح ان کو معافی دی ہو؟ یہ صرف ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ سیرت ہے، اور اسلام یعنی اسی طرح اپنے ماننے والوں کو اسی چیز حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو جہاد کا جہاں پر بھی ذکر ہے، جہاد یہی ہے کہ کوشش کرنا، جس طرح کوشش کرنے کی ضرورت پڑے اس طرح کی کوشش کرنا، اس کا نام جہاد ہے۔ اور اگر ملک پہ ملت پہ ایسا وقت آئے کہ جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ جائے تو پھر جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ بھی جہاد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں جس طرح کی کوشش کرنے کی ضرورت ہو اس طرح کی کوشش کرنا، اس کا نام ہے اللہ کی راہ میں جہاد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔